السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین صحت اور بہترین حفاظت میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ السجدہ، آیت نمبر 12۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب یہ کون سے منظر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب مجرموں کی یعنی گنہگار اللہ کے نافرمانوں کی حاضری ہوگی اللہ کے سامنے۔ تو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ یہ تمام مجرم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا۔ کیا؟ یعنی وہ کہیں گے کہ اب ہمیں یقین آ گیا، جو دنیا میں ہمیں سمجھایا جاتا تھا، دنیا میں بتایا جاتا تھا اور ہم سننا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم مانتے بھی نہیں تھے، آج ہم نے وہ سب باتیں دیکھ لی، ان سب کو سچ پایا اور آج ہم یقین کرتے ہیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، جب تک ہم اس زندگی میں ہیں، ہماری توبہ، ہمارا پلٹنا معنی رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن مرنے کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں یا نادم ہوتے ہیں تو وہ سب بے فائدہ ہے۔ اس دن کی توبہ، اس دن کا پلٹنا کسی کے بھی کام نہ آئے گا۔ یہ دنیا ہی ہے جہاں پر ہمیں سنبھلنا ہے، ماننا ہے، سمجھنا ہے۔ جب دنیا سے معاملہ ختم تو پھر صرف فیصلے کا وقت ہوگا۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں قیامت کے دن کہ اے ہمارے رب، اب ہمیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اب ہم تیری اطاعت کریں گے۔ جیسا کہ سورہ مریم میں بھی یہی موضوع آتا ہے، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ ملک میں بھی کیا بات آتی ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو دو ہماری نعمتیں ہیں، سننا اور دیکھنا، یہ کس قدر ضروری ہیں کہ ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں دے تو دی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ آپ دیکھیے، آپ بہت سی جگہوں میں دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ سننا اور سمجھنا اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ انسان اگر دنیا میں جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں، تو یہ ہمارا سمجھنا، ہمارا سننا، یہ ہمیں قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اور اس وقت ہم مانیں گے ہر چیز کو، لیکن آپ دیکھیں اس وقت کا ماننا کسی کا بھی فائدہ نہیں دے گا، یہ صرف ہمیں یہاں تک کی مہلت ہے۔ پھر کیا ہے دیکھیں، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دو، یعنی جس زندگی میں، جس دنیا میں ہم نے نافرمانی کے کام کیے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کیے، اپنی مانی، شیطان کی مانی، نفس کے بہکاوے میں مبتلا رہے، اب ہمیں دوبارہ وہاں بھیجا جائے اور ہم اب نیک عمل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بھیجا ہی نہیں جائے گا، لیکن اگر دوبارہ آنے کی بات ہو بھی جائے تو انسان دوبارہ دنیا میں آ کر
وہی نافرمانی والی زندگی اختیار کرے گا۔ کتنی سخت بات ہے، دیکھیں کہ گناہگار لوگ اعتراف کریں گے کہ جس چیز کو ہم جھٹلاتے تھے وہ سب ہم نے دیکھ لی، سن لی، اور تیری ساری جن وعیدوں کا ہم انکار کرتے تھے آج ہم نے ان سب کو سچ دیکھ لیا۔ ہم نے تیرے پیغمبر کو جھٹلایا، ان کی بات کو نہ مانا، ان کی نصیحت کو نہ مانا، اور آج ہم اس ندامت کا شکار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، موت کے بعد کسی بھی بات پر یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ صرف دنیا ہے جہاں ہمیں اعمال کرنے کا، احسن عمل کا ہمارا وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے۔ یہ موقع گیا تو پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ آیت نمبر 13۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے تھے، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہاں دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت بہت معنی رکھتی ہے یہ بات کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص ہدایت پا کر ہدایت پر جمع ہو جاتا، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس میں بھی آیت نمبر 99 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ یعنی کہ ایمان جو ہے وہ جبری نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، نیکی بھی بتا دی، بدی بھی بتا دی، جنت بھی بتا دی، دوزخ بھی بتا دی، اور اب انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ انسان اب کیا چوز کرتا ہے، کیونکہ زبردستی کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے بات سچ ہو گئی، یعنی جو بات تھی وہ طے ہو گئی، اب حکم ثابت ہو گیا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو وقت تھا، جو موقع تھا، وہ صرف دنیا میں تھا، جو اختیار دیا گیا تھا وہ دنیا تک تھا، اب تو کیا ہے؟ فیصلے کا وقت ہے۔ اور پھر دیکھیں آیت میں آگے کیا آ رہا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو جہنم میں بھر دیا جائے گا، یعنی انسانوں اور جنوں کی جو اکثریت تھی وہ زندگی کے امتحان میں ناکام ہوئی اور کیا ہوا؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کا فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے حق اور باطل کو دیکھنے کے باوجود باطل کو ہی اختیار کیا۔ اب باطل کو اختیار کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ ان کو جنت نہیں مل سکتی، اب ان کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، موقع صرف دنیا تک کا۔ اب دنیا ختم، اب صرف فیصلے کا وقت ہے، اور اب اسی لیے کہا گیا کہ پھر بھر دیا جائے گا جہنم کو انسانوں اور جنات سے۔ کس طرح کے؟ جنہوں نے زندگی کو نافرمانی کے ساتھ گزارا، اختیار کا غلط استعمال کیا۔ غلط سے مراد کہ حق کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، اپنے اختیار کو۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ جنوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہمیں مسلم کی ملتی ہے۔ کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ لگاتار یہی کہتی رہے گی، حل من مزید، یعنی کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، دوزخ کہے گی تیری عزت کی قسم، بس بس، اور اس کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصے سے چمٹ جائے گا۔ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو صبح و شام 2 وقت اس کو اس کا
جہنم کا بھرنا کس بیس پر ہوگا، کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے، تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھر دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی جب بھی جہنم کی یا عذاب کی آیات سنیں تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اے اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا، ہمیں ان میں سے نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 14، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ سو اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ کیا ہے یہاں کا پوائنٹ؟ کہ عذاب کا مزہ چکھو، کیوں کہ تم نے ملاقات کو بھلا دیا، اور ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہاں مجرموں سے کہا جائے گا، یہاں کس سے بات کی جا رہی ہے؟ مجرموں سے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ چکھو اب عذاب کا مزہ۔ کیوں چکھو عذاب کا مزہ؟ کیونکہ بھلا دیا۔ کس کو بھلا دیا؟ اس دن کی ملاقات کو، اس دن کو بھلا دیا کہ یہ دن بھی آئے گا۔ وہ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، تدبیر والی، کہ جو انجام کو بغیر دیکھے معاملات یا پلاننگ کرتے ہیں تو پھر وہ ناکام ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی اچھا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو جو شخص بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ در حقیقت خود کو ہی دھوکے میں ڈالے ہوئے، جو بغیر انجام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس دنیا میں اس کا کوئی انجام بھی ہونے والا ہے۔ اگر اچھے کام کر رہا ہوں تو obviously انسان جنت میں جائے گا، لیکن اگر انسان رب کو ناراض کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو نافرمانی کے ہیں، تو پھر وہ خود اپنے انجام کو دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کن سے کہا جا رہا ہے کہ چکھو اب عذاب کا مزہ؟ کہ ان مجرموں سے جو اب ندامت اور شرمندگی کے مارے ذلت میں مبتلا ہیں، کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اب تم چکھو اس مزے کو، اب اس عذاب کو چکھو جس کو تم نے دنیا میں بھلا دیا تھا۔ اور کیا کہا گیا؟ کہ کیونکہ تم نے بھلا دیا تھا تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ یعنی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے رب کی ملاقات کو بھلا دیا تو آج رب نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ جیسا کہ ہمیں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 میں بھی کیا ملتا ہے؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیے جاتے ہیں، یعنی ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ تم بھول گئے کہ ایک دن آنا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، نہ من موجیاں کرو، رب کو دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے، نہ بھولو اس بات کو۔ اب جب بھول گئے تو اب بھگتو اس کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہاری کوئی مدد نہیں، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہیں گے کہ ہم نے بھلا دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بھولنے والے نہیں ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ جیسے جانتے بوجھتے دنیا میں لوگوں نے رب کو بھلا دیا، تو اب آخرت میں بھی ایسا معاملہ رب کی طرف سے ہوگا کہ جانتے بوجھتے بھلا دیا جائے گا۔ اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال جو دنیا میں کیے، ایسے ہی نہیں عذاب دیا جا رہا، کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں سورہ طٰہٰ کی بھی آیات بہت ہی زیادہ دل کو ہلا دیتی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے
بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ یہ دنیا منمانی کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہمیں اختیار دیا ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں. اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے. اس زندگی میں صرف اپنے دل پہ نہیں چلنا، لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا. ہمیں کس پر چلنا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں چلنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا، قرآن کی آیات کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.